السلام علیکم۔ آج جی ٹویٹر پہ سب سے ٹاپ پہ ٹرینڈ پہ ہیں جی منال خان۔ میں نے جب تھوڑا ڈگن کیا کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ منال خان جو کہ ایک ایکٹریس ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے اور ان کی ابھی ڈھولکی ہوئی ہے اور پھر مائیو ہوا ہے اور پھر مہندی کا اور پھر ایک تقریبات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کے ٹورز لگیں گے فورن کے، اور مہنگے مہنگے جوڑے پہنے جائیں گے، مہنگی مہنگی جگہوں پر ان کے شادی ہال بک کرائے جائیں گے۔ تو ایک نیا جو ایک مہینے کے لیے تقریباً ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ سارا اس کو کور کرے گا۔ انسٹاگرام پہ ٹاپ اسٹوری انہی کی ہوگی، ٹویٹر پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ آ چکی ہیں، تو ہماری جو ساری یوتھ ہے نا وہ ان کو فالو کرے گی۔ تو میں آج تھوڑی سی کلیئرفیکیشن دینا چاہتا ہوں اپنی یوتھ کو، بڑی کنفیوز ہے ہماری یوتھ نا۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ یار ایک سوشیولوجی میں کہتے ہیں ہائی کلچر یا ایلیٹ کلچر ایک چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ جو معاشرے کی ایلیٹ ہوتی ہے نا، وہ کچھ ان کے کسٹمز ہوتے ہیں، وہ کچھ رسومات یا کچھ طریقوں سے چیزیں کرتی ہیں، اور اس کیس میں ہم شادی کرتے ہیں تو بڑے مہنگی دھوم دھام سے ہم جو ہے وہ شادیاں دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو ہائی کلچر کو میڈیا ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے پھر انہی کپلز کو مارننگ شوز پہ بلایا جاتا ہے، ڈفرینٹ ٹی وی پروگرامز پہ بلایا جاتا ہے، اس کو لیجیٹمائز بنایا جاتا ہے، اور پھر اس ہائی کلچر کو عام جو جنتا ہوتی ہے نا وہ فالو کرتی ہے۔ تو ہمارے جو زیادہ تر جن کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن وہ شوبز ستارے نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ تو ہے، وہ پھر ان کے حساب سے وہ اپنی شادیاں جو ہیں اسی حساب سے کرتے ہیں، جیسے یہ منال خان، اور پہلے وہ فلک شبیر کی شادی ہوئی، اس سے پہلے فرحان سعید کی اور وہ عروہ حسین کی شادی ہوئی۔ تو وہ نا پھر جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے، اور جو غریب ہوتے ہیں وہ حسد میں اور اس میں جل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے آئیڈیلائز کسے کرنا۔ تو میں آپ کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی جو فلسفی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ چیز کبھی ہمیں پڑھائی سمجھائی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں، اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو۔ آگے ہی میں آپ کو ایک اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ہے جی، ایک طرف آپ کی مرضی ہے آئیڈیلائز کرنا ہے ان شوبز کے ستاروں کو، یا دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کیٹیگری سے نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ایکسپلین، تو اس کی بڑی اگر ریشنل ہم اس کا دیکھا جائے تو یار دیکھو، اسی شادی پہ ایسے مزدور لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو وہ ٹینٹنگ سروس میں، جو کہ کرسیاں لگا رہے ہیں، جو کہ آپ کے خانسامے ہیں، جو آپ کے خادم ہیں، جو کھانے لا رہے ہیں طرح طرح کے۔ تو ان کے دل میں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کی اپنی بیٹیاں نہیں کئی سالوں سے بوڑھی ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو وہ بیاہ نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کے دل میں ان لوگوں کے بارے میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ آبویسلی نفرت پیدا ہوگی۔ تو ایک ڈیوائڈ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، ہیوز اور ہیو ناٹس میں۔ ابھی کسی سیٹھ کی شادی ہے، آپ ان کی جو کوٹھی ہے اسے ایسے دیکھیں گے جیسے وہ کوئی محل ہوتا ہے، اور شادی ہال اور ایونٹ مینجمنٹ پہ یقین مانیں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، پچھلے دنوں کی رپورٹ آئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا الجزیرہ میں 2 مہینے پہلے ایک خبر آئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گزرتے منٹ میں 11 لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ شاہ خرچیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ مر رہے ہیں، تو کیا ہم قیامت والے دن اس چیز کا حساب دے پائیں گے؟ تو آپ کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آگے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی واضح کلیئر آیت ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، ابھی آپ فضول خرچیاں کر کے ان لوگوں کو آئیڈیلائز کر کے شیطانوں کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شیطان کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میڈیا، شوبز، ستارے یہ تو آپ کو ایسا کلچر دکھا کہ آپ کی جو بیس ہے اس کو بالکل ایروڈ کر دیں گے، آپ کے جو گولز ہیں وہ تو بالکل مٹیریلسٹک بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں روکتے ہیں کہ تاکہ یہ جو پیسے کی نمائش ہوتی ہے، یہ جو لاکھوں روپیہ جو اڑا دیا جاتا ہے، وہ جو ویلیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کے درجنوں قسم کے کھانے ہوتے ہیں،
وہ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں روکتے ہیں کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ مٹیریلزم کے پیچھے نہ پڑ جائے، وہ دنیا پرستی کے پیچھے نہ پڑ جائے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یار اصل عیاشی یا اصل مزہ یا اصل غرور تو اسی کام میں ہے، تو انسان جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کمانے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، اور جو اصل اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ اپنی آخرت کے بارے میں تیاری کرنا، اس کو بھول جاتا ہے، تو انسان مٹیریلزم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں اس سے روکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سورہ الفرقان میں کہ صحیح طریقہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ بیلنس کر کے چلیں، آپ نہ زیادہ فضول خرچی کریں نہ زیادہ بخل کریں۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو عطا کیا تو تھوڑا سا آپ نے بخیل بھی نہیں ہونا، دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں۔ اسلام ہمیں درمیان میں میڈیم پہ رہنے کا جو ہے وہ ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہم لوگ اس طرح کی ویڈیوز سن کے یا اللہ تعالیٰ کی آیات سن کے پھر بھی ان کو انہی گولز کو انہی ایکٹریسز کے پیچھے لگ کے انہی کو پرسیو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں کہ اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ان پہ اگر آپ ایمان نہیں لاتے، آپ ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، اور آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو وہ جو عذاب ہے اس کی انٹینسٹی آگ کی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کی انٹینسٹی بھی پیک ہوگی۔ تو ہماری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم اس طرح کے ایکٹرس کے پیچھے لگ کے اپنی دوزخ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اٹ از اپ ٹو یو۔ اور یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا۔ ہماری یوتھ جو ہے وہ غلط رول ماڈلز ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے رول ماڈل تو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی شادی آپ نے دیکھی کتنی سادگی سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت علی نے اپنا ذرہ بیچ کر ولیمے کے لیے چند چیزیں، کھجور اور جو بیسک چیزیں تھیں وہ صرف ولیمے کے لیے رکھا، کیونکہ ہی کوڈ ناٹ افورڈ وہ لیوش قسم کا اسٹائل کبھی حضور نے سکھایا ہی نہیں تھا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے ان کا کنسیپٹ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہو، کیونکہ اس میڈیا کے دور میں صحیح اور غلط کی پہچان ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔